یہ سانو کدھر لے جانا چاہتے ہیں 24 گھنٹے ملک یہ ہو جائے گا، ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ملک کے ساڑا انگریز کہہ بھی دے وے اسی دہشت گرد ہاں، اسی انگریز دے کہن دا سانو کیڑا ڈر ہے؟ سانو تا ڈر اے وے کہ کدھر اللہ رسول نہ ناراض ہو جا، اور پوری قوم نو تو سب بے ضمیر بنا چھڑیا۔ ہر واجی انگریز یہ کہتا ہے، وہ انگریز یہ کہتا ہے، ہم اس لیے مولویوں کو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا کام کرو، حضور کی عزت، پھر دسو پھر کیڑا دین رہ گیا جی حضور دے بارے گل ہوے؟ ہاں جی ہارون رشید پوچھے تے مسجد نبوی شریف وچ پوچھے تے ہوے وقت دا حکمران ایتھے تے مولویاں سدے بغیر جا کے حکمراناں دے دروازے تے طواف کر دین مولوی، اور اتھے جا کے انہوں نے اپنی تقریریں میں سنا دین، اور اتھے جا کے انہوں نے کوئی ایوارڈ لے دین۔ اگر کوئی عالم ویکھنا ہوئے حضور دی امت دا کوئی عالم ویکھنا ہوئے تو امام مالک ویکھو، امام اعظم ابو حنیفہ ویکھو، امام شافعی ویکھو، امام احمد بن حنبل ویکھو، مجدد الفسانی ویکھو، اعلیٰ حضرت بریلوی ویکھو۔ نہ تو انہوں کوئی سمجھ ہوندی، نہ تو سب کچھ پڑھی، نہ تو انہوں ساڑیاں گلہ سمجھ آندی ہیں، ہو جی فلانا مولوی ہے، مولوی یہ ہے جاؤں جی۔ ہارون رشید مسجد نبوی شریف پوچھا انہیں کیا حضور دے خلاف گل ہوئے تو پھر امت کی کرے؟ اور کوئی مولوی ہوندہ تو انہیں کیا کر، جی انہوں کو قرضہ لینا ہوئے تو پھر این کر لینا، جی انہوں دے گند کھانا ہوئے تو پھر این کر لینا، انہوں نے عیب بکواس کرن تو پھر چپ کر جانا، کیونکہ امن اور سلامتی اور جان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں سارے فرض اپنی جائین، حضور دی جڑی غلامی سب تو بڑا فرض ہے۔ اے تے آج تک میری چٹی داڑھی ہو گئی، شاید مرد دم تک بھی میں دی وضاحت نہ کراں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے جی، یہ دی وضاحت میں مرد دم تک بھی شاید نہ کراں، ہو سکتا قبر وچ جا کے جدوں ہوئے تو پھر ذرا رک جاؤ ہنے آ جانا۔ یہ تو اتنے اعلیٰ حضرت بریلوی اتھے جا کے ایویں نہیں کیا پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تو عرش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا۔ یہ ایویں نہیں اعلیٰ حضرت میں دی وضاحت کیتی کدے نہیں جی، یہی گل سی۔ صدیق اکبر آخری ایام میں حضور ظاہر دنیا تشریف لے جا رہا ہے، آخری ایام میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہا ہے، حضور دا در اقدس ادھر، آج بھی جا کے جڑے زیارت کر دیں انہوں نے پتہ ہے کہ حضور دا در اقدس ادھر اور مسجد نبوی شریف اتھے اینجے اے جنوب بندا ہے، اے جنوب دی طرف ادھر قبلہ شریف ہے۔ تے حضور نے جدوں اپنا پردہ ہٹایا کھڑکی دا تے سارے صحابہ حضور نے ویکھن لگ پے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ پڑھانے والے کون؟ صدیق اکبر، تو پیچھے کون کھڑے؟ حضرت عمر۔ آخری ایام ہے نا، تو اب تو 1,24,000 ہاں جی، سارے وہاں نہیں تھے لیکن ہزاروں تو تھے نا، کیوں جی؟ پیچھے عثمان غنی، پھر حیدر کرار، پھر سعد بن ابی وقاص، پھر ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، کیوں جی؟ یہ سارے شیر، حضرت بلال تو پھر تکبیر پڑھنے والے، کیوں جی؟ یہ سارے پیچھے کھڑے تھے، جدوں حضور نے پردہ ہٹایا تو سارے ویکھن لگ پے۔ یہ تو میں اگلی وضاحت نہیں کرتا، تم حضور کی امت کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ حضور کے مبارک زلف کا جو ایک بال ہے نا، ایک بال، ساری آپ کی زلف مبارک نہیں، ایک بال جو ہے نا، دنیا و ما فیہا حضور کی زلف کے ایک بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صرف آپ کی زلف کا ایک بال، ہاں حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، ہاں جی حضور کی زلف کا سن لو، ادھر بھی اور پوری دنیا بھی سن لے۔ تم حضور کے بارے میں مداحنت کرنا چاہتے ہو؟ عالم مدینہ نے کیا بات کی؟ ہارون رشید سے بات کی۔ یہ ہوتے ہیں مولوی اور یہ ہوتے ہیں حکمران۔ جی میں حضرت عمر نے فرمایا سی نا عمیر بن وہب نو، جدوں حضور والی تلوار لے کے آیا تو جدوں آیا تو حضرت عمر فرمایا اس کتے نو نپو۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیا بات کر دی، کیوں جی؟ فمثلہ کمثل الکلب، جو جناب موسیٰ کے بارے میں کون تھا بلم بن باور مستجاب الدعوات صوفی، جب جناب موسیٰ کے بارے میں بات کر گیا تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کس سورت اعراف ہے، کیوں جی؟
فرمایا مسلو کا مسل القلب ان تحملو یلحظ او تترکو یلحظ. میرے حبیب اس بلم بن معور کی بات جس کو ہم نے اتنا مقام والا شینا والا رفعنا ہو، ہم نے تو چاہتا اس کو اور اوپر لے جائیں، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ ظالم تو زمین پکڑ گیا نبی کی مخالفت کر کے. تم کیا کہتے ہو کہ حضور کی عزت پر پیرا نہ دے کر پاکستان اوپر جائے گا؟ تم بھی سن لو، پوری دنیا سن لے، اوپر ایک ہی صورت میں بندہ جا سکتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے. ہاں ایک ہی اوپر جانے کی صورت ہے کہ محمد سے، بس ایک ہی صورت ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے جی کتا کہہ دیا، میں نے کہا مستجاب الدعوات تھا. ہاں جی اس کی تو میں یہاں بات نہیں نہ کرنا چاہتا، یہ تو قرآن ہے. کیوں جی مولانا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. سب کنج ویکھی کسی نے؟ سب کنج ویکھی، سب اپنا لباس لا کے تے نکل جاندا، تو اللہ نے فرمایا فَانسَلَخَ مِنْهَا. ہاں وہ دین کا لباس اتار کر نکل گیا تھا. اللہ، جب دین کا لباس اتر جائے نا تو پھر مقام موسیٰ بھی نہیں سمجھ آتا. فَانسَلَخَ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اللہ نے فرمایا اس کے پیچھے تو شیطان لگ گیا. اور یہ میری بات یاد رکھنا، جو بھی حضور کے بارے میں کبھی بھی کوئی بیٹھ کر بات کرے، کبھی بھی کوئی سوچے، یہ تو میں عبارت ابھی میں پڑھوں نا تو شاید پوری مسجد جو ہے وہ ذبح ہی ہو جائے. جو امام علامہ ہاشم ٹھٹوی نے لکھی ہے عبارت حضور کی عزت آبرو کے بارے میں. ہاں جی ابھی تو ہم نے کبھی بات بھی نہیں کی تو تم اتنی تکلیف ہو گئی. اب جب حضور کہ تمہیں تو صرف تقریر ہضم نہیں ہوتی تو حضور کا دین تخت پر کیسے ہضم ہوگا؟ ہاں جی تم کیا سمجھتے ہو کہ دین یہ لوگ آنے دیں گے؟ کبھی کبھی بھی نہیں آنے دیں گے. ہاں جی اور تمہاری یہ مداحنت، اور تم جن لایا گلی وہ نال تسی ٹر چلی. ہاں جی تساں جو کچھ حرکتاں کیتیاں نے دا جواب حضور دے سامنے ایک دن دینا پینا. ہاں ایک قبر وچ بھی دینا تے حشر والے دن بھی دینا. ہاں جی اے حضور دے سامنے آخری رب نے رکھے ہی سوال اپنے حبیب دا. تسی کی سمجھتے ہو کہ اساں حضور دے دین دے بارے گل نہیں کرنی؟ جویں تسی چاہندے ہو گل اونج ہوئے گی جویں امام مالک چاہندے ہیں. امام مالک اونج گل کیتی جویں اللہ رسول چاہندے. پوچھا ہارون رشید کیوں جی ایک ہے جی وہ فلانا جی وہ ایک آدمی ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا، وہ کلپ اس کا یہ آیا، وہ فلاں علاقے کا رہنے والا. میں نے کہا جلیا کدی تو سوچی نہیں ہے گل کہ صدیق اکبر تو لے کے اعلیٰ حضرت بریلوی تک یہ دین کسی نو نہیں سمجھ آیا. چند کردے لوگ جناب تسی انہوں نے کلپ سن کے سانو آ کے کہتے ہو جی فلاں یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا، تیرے اپنے ذہن کی غلاظت ہے. ہاں تیرا ذہن اتنا گندا ہے کہ تو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. وہاں تو تلوار سر پر ہو. حضرت حبیب بن زید نے کہا تو دینا گواہی کہ میں اللہ در فرمایا کی بھونکی جا رہے ہیں، جسم ٹکڑے ہو رہا ہے. پھر آپ فرماتے کی بھونکی جا رہے ہیں، رسول تو رسول اللہ ہے. سامنے آگ جل رہی ہو ابو مسلم خولانی کے، اور وہ کیوں جی وہ کہے اب میں کون؟ تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہے. اللہ نے آپ کے کان اس لیے بنائے ہیں کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. اس کی بات سنیں جس کی بات سننے کے بعد آپ کے عشق رسول میں جوش آ جائے. مولانا روم فرماندے ہیں عشق آ جائے اپنی آڑی چ، عشق آ جائے اپنی آڑی. ہوں تو نہیں تو یہ گل سمجھ آندی ہے تو اٹک دا بڑا فصیح لفظ ہے. عشق آ جائے اپنی آڑی چ جی تو فرماندے ہیں پھر سمندر بھی انج کھوڑا دیندا جویں دیگ کھول دی. ہاں عشق جوہیت بار راہ مانندے دیگ، اور عشق سایت کو راہ مانندے ریگ. مولانا روم فرماندے ہیں عشق آ جائے اپنی آڑی چ، عشق آ جائے بے قابو. کیوں جی تے فرماندے ہیں پھر پہاڑ انج پیس دیندا جویں ریت پیسی جاندی. اے گل ہے بس اتنی بات. اپنے آپ نو بدلو. کی پوچھا جی انہیں کی پوچھا؟ امام مالک کو ان کا حضور کے خلاف گل کرے. پوچھا ہارون رشید ہے، آپ نے فرمایا گل کرے پھر حضور دی امت بدلہ نہ لے سکے تو ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، پھر پوری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں. کس کا فتویٰ ہے؟ زندہ از تقبیل خاک طیبہ، خوشتر از روز عراق آمد شبم. تو ہمی خواہی مراکا شوی اور بندہ آزاد را مولا شوی.
انہوں نے کہا آؤ جی حضور میں اتنے حدیث پڑھنا چاہتا، فرمایا او کسی اور مولوی تے جا کے کیڑے پے، اے مالک نال تو گل کر رہا ہاں کیوں جی اے امام مالک نال تو گل کر رہے ہیں، فرمایا زندہ از تقبیل خاک طیبام، فرمایا مالک تے زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینہ پاک دی مٹی چمدا، فرمایا اتھوں دے دن میرے حیثیت کوئی نہیں رکھ دے تو دیاں راتاں میرے عراق دے دناں نال تو ہمیں خواہی مراق کا شوی، فرمایا تو چاہندا میں تیرے ماں تحت ہو کے دین دا کم کراں، فرمایا محمد عربی دا غلام ہوئے نا صرف پھر رسول اللہ دا ایرانہ غیران دا غلام نہیں بندا ہوندا، بارے تعلیم تو آیم بردرت خادم ملت نہ گردت چاکرت، میں تیرے دروازے تے آواں تیرے دین پڑھان، اور جڑا ایک باری حضور دا غلام بن جائے پھر کسی غیر دا خادم نہیں بندا ہوندا، بے نیازی ناز ہا دارت بسے اور نازو انداز ہا دارت بسے، آگے اقبال کہندا ویکھو رسول اللہ دے غلام دی بے نیازی کیوں جی سی کہ بادشاہ سامنے کھڑیا انہوں چٹکی نال بجا دیتا، بے نیازی ناز ہا دارت، میں انہوں او جی اے جناب رسول اللہ دی عظمت اور شان ہے۔ حال کہندا جس ویلے قوماں دیاں فکراں سوچاں گندیاں ہو جان نا انہاں دے ہاتھ وچ سونا بھی پکڑاؤ تے مٹی ہو جاندا، میرت اندر سینہ اش قلب سلیم، ہاں در نگاہ او کج آیت مستقیم، اقبال کہندا جس ویلے قوماں دیاں فکراں تے سوچاں ہو جان گندیاں تے ہر ویلے پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ پیسہ، ایتھے میں گل کر جاواں، ہاں جی حضرت عبید اللہ بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں ما فتحنا خیبر، جب خیبر فتح ہو گیا اور فجعل الناس یتبایعون غنائمہم، اور صحابہ آپس میں جڑا ہے مال غنیمت ایسا ایک دوسرے نال خرید و فروخت شروع کر دیتی، جب رسول اللہ نے نماز پڑھائی نہ تو ایک صحابی آئے، عرض کی تھی حضور لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثلہ احد من هذا الوادی، عرض کی تھی حضور نماز پڑھا کے بیٹھے ایک صحابی آ گئے، انہاں بھی آ کے گل اسی واسطے دسی تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ حضور کی فرماندے، عرض کی تھی حضور آج اس وادی وچوں میرے تو زیادہ کسے نفع نہیں کمایا، میں اتنا آج خرید و فروخت کر کے پیسے کمائے، فرمایا ویحک ما ربحتا، فرمایا اللہ دے بندیا کی تو ایڈی گل کر رہا بیٹا تو آ کے ناز کر رہا میں اتنے پیسے آج کما لیا، تو کی کمایا، فقال زلت ابی وابتاؤ حتی ربحت ثلاثۃ اوقیۃ، ہاں جی ثلاث اوقیۃ، حضور میں 300 اوقیہ سونا آج کما لیا، اتنا یعنی میں سونا آج کما لیا خرید و فروخت آج دا دن، حضور نے فرمایا میں تینوں ایدے نالوں وڈن تیرے نالوں وڈنا نفع والا بندہ نہ دساں تینوں، سنو جی جڑے فرض نمازاں بھی نہیں پڑھتے ہو او ذرا سنو، پیسے کما کے خوش ہوندے ہو رات گن کے سوندے ہو تے تانوں پتہ نہیں 3-5 نمازاں کدھر گئیاں، حضور نے کیا فرمایا، اور صحابی نے آ کر یہ نہیں کہ صحابی کو کوئی مان تھا، صحابی یہ چاہتے تھے آج میں بات حضور سے کر جاؤں جی تاکہ قیامت تک جڑا کوئی پیسے دا مان کرے پھر حضور کی فرمان دے، فرمایا میں تینوں تیرے نالوں بھی زیادہ نفع والا بندہ نہ دساں، عرض کی تھی حضور او کیڑا ہے، فرمایا رکعتین بعد الصلاۃ، فرمایا فرض نماز پڑھن تو بعد جڑا 2 نفل پڑھدا وہ تیرے نالوں زیادہ نفع کماندا، کیوں جی کہ میچ کے لیے مسجد بند کر دو، ہاں جی لیکن اس قوم کا مال تو عمران کے لیے، جڑا چھکا مارے وہ تو قوم دا ہیرو، تو جڑا ایٹم بم بنائے وہ قوم کا مجرم۔ میں ڈاکٹر عبدالقدیر دا جدو کراچی ملاقات ہوئی سی میں کہا تو کیوں ٹی وی تے آ کے گل کی تھی، معافی تو کیوں منگی، کہنے لگا یار میں تو نہیں سی منگنی، میں نے کہہ دے سن کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، تو میں کہتا تینوں اتنا شعور نہیں سی ملک کا مفاد ہے کوئی نہیں، پھر وہ تو کوئی جواب کوئی نہیں، میں کہا تو کیوں معافی منگی، تو شہید ہی ہو جاندہ، کہنے لگا نہیں میں میرے تے دباؤ اتنا پی گئے سی، سارے نے کہا نہیں جی تواڈے 2 جملے نال پاکستان دا بڑا بھلا ہو جانا ہے، تو میں کہا تو ایڈا بڑا ہیرو آدمی تو کیوں معافی منگی ٹی وی تے آ کے، تیرا تو جرم ہی کوئی نہیں سی، تو کہنا سی جی ایٹم بم بنانا جرم ہے تو اے میں جرم ہر بار کراں گا، تو بار بار کراں گا، لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ہاں سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، ہاں جی انہیں غلامی ایڈے وڈے ہیرو نے بھی انہیں ایٹم بم سٹ کے بھی معافی نہیں منگی یار امریکہ، تے ساڈا ہیرو یہ جا کے جنہیں بنایا تو انہوں نے جرم بن گیا کہ تو معافی ٹی وی تے منگائی گئی، اے پرویز مشرف دے کالے کرتوتن، ہاں جی اے کالے کرتوتن پرویز مشرف دے کہ اس نے قوم دے ہیرو کو معافی تو تینوں منگنی چاہیے سی، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ویچی، معافی تو تینوں منگنی چاہیے سی کہ تو وڈے دیتن، معافی تو تینوں منگنی چاہیے سی کہ تو جنرل زینی نے اپنی کتاب وچ لکھیا، انہیں کہا میں جب انہوں کیا اڈے چاہیے تے میں نو بجائے اس تے کہ کہندا یس جنرل تے میں نو کہنے لگا یس سر،
تو میں کیا اس دے بازو مروڑنا تو بڑا آسان ہے، یہ تو بالکل ہی بوجھ دل ہے، کم از کم یس جرنل کہندا تو میں سوچنا سی ایک لمحے واسطے ہاں جی یہ جڑا نظامی نہیں لکھتا نوائے وقت قیوم نظامی ہے وہ لکھتا ہے قیوم نظامی اور مضمون وہ ایک گل لکھی مطلب تسی سمجھو میں جنرل زینی دی کتاب کتوں پڑھی وہ تو انگلش انہیں لکھیا انہیں کیا میرے وہ تاریخ میں اپنی ڈائری لکھی ہوئی جڑی انہیں مضمون لکھیا انہیں کیا جنرل زینی کہنے لگا کہ میں تو کیا بڑا دلیر ہونا ہے تو کہندا میں کہ کم از کم میں اتنا بھی کہندا نا یس جرنل تو پھر بھی میں ہلنا سی میں کہنے لگا یس سر تو میں کہا یہ کو تو جو مرضی منواؤ ہاں جی کیوں جی میں جس اسلام دیا گلاں کرنا علاؤالدین خوارزم دے پیچھے ہلاکو خان لگیا نا جدوں تو انہیں 30 گز دی بلندی تو دریا وچ گھوڑے سمیت چھال مار دیتی انہیں کہا گرفتاری نہیں دینی اینج ہلاکو خان اپنے دنداں تھلے انگلیاں دے کے کہنے لگا میں اس ماں تو بھی قربان جنہیں علاؤالدین خوارزم جمعیا کیوں جی اے جنرل بخت خان 1857 علامہ فضل خیر آبادی دے دست راست انگریز دے خلاف جہاد دا سارا منصوبہ بنانے والے تے جنرل بخت خان بہادر شاہ ظفر دا جرنیل انہاں سارا علامہ فضل خیر آبادی یا مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی مفتی صدر الدین زردہ مفتی عنایت احمد کاکوروی انہاں سارے نے جناب سید کفایت علی کافی انہاں سارے نے مل کے دوبارہ انگریزاں نو بالکل اتوں بجان دا جڑا تو منصوبہ پکا بنا لیا سی لیکن پھر بھی سازش ہوئی تو مولانا بھی گرفتار ہو گئے سید کفایت علی کافی بھی گرفتار ہو گئے مفتی صدر الدین زردہ بھی گرفتار ہو گئے مفتی عنایت احمد کاکوروی بھی گرفتار ہو گئے جنرل بخت خان آج بھی انگریز تے تحقیق کر رہا کاش کہ سانو پتہ لگے جنرل بخت خان مارا گیا آج بھی انگریزوں کو پتہ اجے تک نہیں چلے 1857 1957 بھی گزر گئی ہوں 2057 بھی آنے اجے تک انگریز اس سکتے چن کہ جنرل بخت خان گیا کیڑے پاس مسلمانوں کے یہ جرنیل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو عافیہ صدیقی کو ڈالر لے کر بیچ دیتے ہیں ہاں یہ سب کالے کرتوتوں والے ہیں ہاں محمد عربی کے غلام اور ہیں اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرے گا پاکستان کے اشارے سے دنیا ایسے ایسے ہو جائے گی ایسے ایسے جب ایم عالم جیسے شیر آئیں گے عبد القدیر جیسے شیر آئیں گے ساڑھے اے لوگ ہیرو ہیں صدر بھی ملک دا انہوں ہونا چاہیے ٹرمپ دا جواب صلاح الدین ایوبی دے وارث دے سکتے محمود غزنوی دے شہاب الدین محمد غوری التمش ایڈا با کردار بندہ جنہیں اپنی دھیاں ننگیاں کر کے بش نو وکھائیاں ہون او کیڑے با کردار ہو سکتے ہیں التمش پتہ ہے نا ادھر جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا تو گئے تو فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس دیاں عشاء دیاں تے عصر دیاں پہلیاں سنتا بھی قضا نہ ہوئی ہوں تے جنہیں ساری زندگی برائی نہ کیتی ہو ہزارہ لکھاں دا مجمع سی جنازے تے اعلان ہویا جی خواجہ صاحب نے ایک گل کی تھی تو کوئی بھی صوفی مولوی پیر سارے بیٹھے سن حافظ قاری محدث کسی نے بھی باہر نکل کے نہیں کہ میں جنازہ پڑھانا التمش بادشاہ نکل کے کہنے لگا اے راز ہی سی حضرت میں نو ننگا کرنا چاہتے سن التمش نے قطب الدین بختیار کاکی دا جنازہ پڑھایا کیوں جی کنہ دے مریدن پتہ ہے قطب الدین بختیار کاکی ہاں تو خواجہ معین الدین چشتی کنہ دے مریدن خواجہ عثمان ہارونی دے ایڈے بڑے شیران دے تو تھی سوچ سکتے ہو کی بندہ یہ اے ہو جا التمش جیسے لوگ ہوں گے نا تو پھر ہی ٹرمپ نو جواب دیتا جا سکتا ہاں بدکار لوگ نہیں دیں بدکار حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے چچا زاد بھائی سی نا انہوں نے مقابلے چاہیا تو آپ نے فرمایا جلیا کبوتر باز تے رنڈی باز تے زنانیاں نے رسی کدی بھی انہوں نے ہاتھ تلوار نہیں ٹھہر سکتی اور تلوار انہوں نے ہاتھ چی ٹھہر دی جنہوں نے اندر غیرت تھی ایمان تے شرم تے حیا ہاں جی تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہترین قیادت جو ہے عطا فرمائے اور پاکستان جو ٹرمپ نے دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ اس کا شر اس کے گلے میں ڈالے اللہ تعالیٰ اللہم زلزل اقدامہم یا اللہ جتنی بھی کافر ہمارے خلاف جمع ہو رہے ہیں ان کے قدموں کو ڈگمگا دے اللہم زلزل اقدامہم اللہم ارعب قلوبہم یا اللہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کا رعب طاری کر دے یا اللہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی تاریخ کا ایک دبدبہ قائم کر دے ہمارے ایٹم بم ان کے دلوں کے اندر جا کر ان کو زخمی کر دے اور ان کے گندے ارادے پاکستان کی طرف جو ہیں یا اللہ ان کے ارادوں کو خاک کے اندر ملا اللہ نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال
اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں نہایت ہی گہری ہوں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں، اور توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے، ہر ویلے پھل دیندا، ایک کدی کوئی سیکنڈ بھی نہیں گزریا پھل نہ دے، ایک کدی بھی نہیں گزریا۔ جی ابو عبیدہ بن جراح نو حضور نے امین الامت فرمایا نا، امین الامت ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح جدوں حضور دا کلمہ پڑھیا اس ویلے بھی انہیں پھل دیتا، تے جدوں پیو دی گردن کٹ کے کنوں نپ کے حضور کو پیو دا سر لے آئے پھل اس ویلے بھی دیتا، کیوں جی؟ ہاں پھل اس ویلے بھی دیتا۔ تے جدوں رسول اللہ تے دند قربان کر دیتے میدان احد وچ، حضور نے انہیں پتھر ماریا، حضور نے لوہے دی ٹوپی پائی ہوئی سی، خود مبارک۔ فتح مکہ والے دن صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایتھے تک اتاریا امامہ شریف، اتنا اتنی دیر صحابی آ گیا، انہوں نے کہا حضور ابن خطل جڑا ہو تو کعبے دے غلاف نہ لپٹ گیا، اجے حضور ادھا امامہ اتاریا سی۔ اس تو بعد پھر حضور نے نئے کپڑے پا کے پھر حضور داخل ہوئے مکے میں۔ وہ دن پھر حضور نے چاشت دی نماز پڑھی حضرت ام ہانی دے گھر، مولا علی دی ہمشیرہ چچا زاد، اتھے حضور نے نماز پڑھی، وہ فرماندیاں حضور نے اتنی رکعتاں پڑھیاں اس دن، ایتھے تک حضور امامہ چکیا تے صحابی آ گیا، انہوں نے کہا حضور تسی فرمایا ابن خطل نو قتل کر دیو، وہ تے کعبے دے غلاف نہ جا کے لپٹ گیا، حضور نے ایتھے ہی امامہ جب نہ رکھیا تے نہ اتنا کیتا، ایتھے ہی روک کے حضور نے فرمایا اقتلوا، اس کو قتل کر دیا۔ حضور نے لوہے دی ٹوپی پائی ہوئی سی، کیوں جی؟ تے انہاں وٹا مار دیتا رسول اللہ نو میدان احد، وہ جڑیاں کڑیاں سن لوہے دیاں وہ آپ دے جسم مبارک نال اینگ، یہ ساڑھے واسطے سی، اتھے گل ہو رہے ساری، ہاں یہ ساڑھے تعلیم امت واسطے سارا کچھ۔ حضور نے فرمایا تہاڈی دنیا، حضور نے فرمایا حبب الیہ دنیاکم، حضور نے فرمایا تہاڈی دنیا میں جو میرے لیے یہ چیز خوشبو محبوب بنا دی گئی، نماز میرے لیے تہاڈی دنیا، یہ معنی ہے حضور دی یہ دنیا نہیں، حضور دیاں شانہ وراء الوراء، حضور دیاں شانہ وراء الوراء، درمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، این ہما یک لحظہ از اوقات اوست، یک تجلی از تجلیات اوست، ظاہر اشی جلوہ دل فروز، باطنش از عارفاں پنہاں ہنوز۔ حضور دی شان وراء الوراء ہے، ہاں حضور دی شان وراء الوراء ہے، حضور دی شان وراء الوراء ہے۔ حضور دی بات جدو آوے تو پھر گل مک گئی۔ حضرت خالد بن ولید نو رومی سپہ سالار کہنے لگا، او خالد اور یارا دسو تے صحیح تواڈے نبی دی شان کی سی؟ آپ نے فرمایا ٹائم کوئی نہیں، دوسرے صحابوں نے کہا نہیں نہیں تسی دسو، میں سیف اللہ کول پوچھنا چاہتا، نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو، نہ لشکر ویکھ دیو نہ دریا ویکھ دیو نہ سمندر ویکھ دیو نہ ہتھیار ویکھ دیو، اور دسو یارا جس نبی دا تسی ایک باری دیدار کر کے ایویں لگے پھر دیو جناب والہانہ انداز وچ، انہاں دی شان کی سی؟ آپ نے فرمایا سن المرسل علی قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ میں اس واسطے وضاحتاں کردا کہ ساڈے لوگاں نوں سمجھ ہے کوئی نہیں، کار پاکاں راہ قیاس از خود مگیر، جدوں وڈے دیاں گلاں ہون تو پھر اپنے تے کسے گل دا قیاس نہیں، بس ایتھے تک حضور دی مبارک کو لوہے دیاں جڑیاں کڑیاں سن وہ تھوڑی جیاں جسم دے نال اگیرے ہو گئیاں، ہن انج اتارن تے میرے آقا نوں تکلیف ہوے، بظاہر انہاں سارے جہاناں دیاں تکلیفاں انہاں دی وجہ تو ختم ہونیاں۔ حضرت صدیق اکبر اگے آئے، وہ کہنے میں دند نال زور لا کے نہ پیچھے باہر کڈا، تے ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، انہوں نے کہا جناب ہمیشہ ہی سبقت لے جاندے ہو، کوئی سانو خدمت کرن دو، کوئی ساڈی بھی خدمت کرن دو۔ انہوں نے کہا میں زور لانا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے زور لایا، دند ٹوٹ گئے سامنے والے، خون جاری، اے ایک نکل گئی، دوسرے پاس زور لایا، سامنے والے دند ٹوٹ ہی گئے۔ تو ہن پھر بنیا کی؟ دند ہوون نے تاں وی پھل دیندا، جب دند حضور تے قربان کر دیتے جان تے بہت وڈا پھل دیندا۔ ہاں جی، یہ پھل دی مراد ہے کہ پھر وہ بڑی عظمت ود جاندی۔ صحابہ کہندے فکان ابو عبیدہ من احسن الناس حتما، ویسے سامنے والے دند نہ ہون نا تے بندے دا منہ ایویں ڈولی جہا لگدا، پنجابی ڈولی جہا، اے بڑا عجیب ہی لگنا، ہاں بالکل بندے دے سامنے والے دند نہ ہون۔ تے صحابہ کہندے ابو عبیدہ بن جراح دے دند آئے تے اتنے سونے نئے لگدے، جدوں حضور تے قربان کیتے تے ہور سونے ہو گئے۔ اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، اسی ادھر لے جانے کم کیوں جی، اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، اور ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ دند نہ ہون تے بندہ ہور سونا ہو جائے، کیوں جی؟
جدو دند آئے تو اس ویلے بھی اسلام پھل دیتا، جدو دند نہ آئے تو اس ویلے بھی دیتا۔ اسی حضور دیا شانہ بیان کری تے پتہ نہیں انہوں نے کوئی سمجھ نہیں آندی۔ جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا تے صحابہ نو جدو حضور دی یاد ستاندی ہوئی نا تے ابو عبیدہ بن جراح دے گھر چلے جاندے سن، اور کہن سن یار ذرا ہس کے تے وکھا۔ جدو ابو عبیدہ بن جراح ہسدے سن پھر انہاں دے دند تے اے کوئی نہیں، پھر انہاں نو حضور دے میدان احد والا منظر یاد آ گیا۔ صحابہ تے زندگی این گزاریاں، اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبا، اسی اے گل کرنے ہیں تو مڑ کے فرنا دسو جی صحابہ کس طرح کر۔ تو پھر کہندے نے انہاں دا اور کام ہی کوئی نہیں، اور میں کہا تو پڑھیا روٹیاں واسطے، تو ہاں اقبال تو پڑھیا علم روٹیاں واسطے۔ ابو عبیدہ بن جراح بھی حضور کو پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ انہاں تے نہیں پڑھیا کہ حضور کولے جڑا حضور دا صحابہ صفہ دا مدرسہ سی نا، اتنے فرماندے نے میں نے بعض دفعہ ایک دفعہ اتنی بڑی ڈاڈی بھوک لگی کہ میں دوپہر دے ٹائم باہر نکل گیا، تو میں صدیق اکبر آئے تو میں انہوں کو مسکیناں نو روٹی کھوان دے بارے آیت جڑی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اے بھائی میں انہوں کو پوچھا بھائی یہ تفسیر کے وے؟ صدیق اکبر نے سمجھا بھائی میں تو بھوک لگی ہوئی، انہوں بھائی تفسیر بیان کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، میں انہوں کو پوچھا تھی ایس جڑا یہ مسکیناں نو ٹکر کھوان دی آیت ہے دی تفسیر کے وے؟ انہوں بھی تفسیر کر کے چلے گئے۔ میں نو لگی ہوئی سی بھوک، میں میرا ہاتھ پکڑن تے گھر لے جان روٹی کھوان، کہنے اتنی دیر پھر رسول اللہ بار تشریف لے، اور تو آیا میں در تے کیوں بد نصیبا، کیوں جی اتنی دیر حضور آ کہنے حضور نے مسکرا کے فرمایا یا ابا ہرا، پیار نہ، ویسے تو ابو ہریرہ نے فرمایا یا ابا ہرا، فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، کہنے میں چلا گیا، حضور میں نے اپنے گھر لے گئے، گھر پوچھا کاشان اقدس کوئی گیش ہے کھان والی، تو آواز آئی بھی کچھ بھی نہیں، ایک پیالہ دودھ ہے، تو کہنے حضور نے منگوا لیا اپنے، کہنے میں پھر بڑا خوش ہوا کہ حضور میں نے فرمان کے پیو، کہنے میں نے حضور نے فرمایا سارے وہ 70 جڑے طالب علم انہاں صحابہ صفہ انہاں سارے نو بلا کے لیاؤ، کہنے میں کیا بھائی میں بھوک میں نو حضور لگی، دل لئی تو میں ٹر پیا بھائی حضور نے فرمایا جائے، کہنے میرا دل کہے بھائی حضور میں نو ہی پلا دیں دے، کہنے میں سارے نو صد کے لے آیا، کہنے پھر میں کیا حضور میں نو پہلے فرمان کہ بھائی تسی پیو، میں نے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ کے سارے نو پلاؤ، کہنے میں ایک نو پلایا پھر دوسرے نو، پھر 70 نو پلا کے فرمایا ہن تسی پیو، کہنے حضور نے میں نے فرمایا پھر پیو، پھر تیسری فرمایا پھر پیو، کہنے پھر میں کیا حضور ہون تو بالکل ہتھے تے میں جناب نکو نکو ہو گیا، پھر آخر تے حضور نے خود پیتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر بولے تھے، فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ اور کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ اور کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ کیوں جی میں گل جیڑی کرن لگا او حضور کو پڑھیا تے پڑھے بھی اس حالت وچ، فرماندے میں بھوک دی حالت وچ مسجد نبی شریف دے دروازے ہوتے ڈے پاندے سی تے صحابہ میری گردن تے پیر رکھ دے سن بھائی نو مرگی ہے، فرمایا میں مرگی نہیں سی ہوتی میں تو بھوک دی وجہ تو ڈانگا ہاں جی۔ بعد وچ پھر جدوں رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے ملازمت کیڑی کیتی، ویسے تو گورنر بھی بنے نا بحرین دے، ملازمت کیڑی کیتی، اللہ سنو جی سانو کہندے جی تانوں اور گلاں کوئی نہیں آندیاں، میں کہا سنو جی ابو ہریرہ تسی دسو تسی کیڑی روز تقریر کرنے ہو؟ آپ سویرے نہ جدو صبح کرتے سن مدینہ پاک دے چوراہاں تے، ایک دن اس چوک تے کھڑے ہو گئے اگے، پھر سویرے چوک تے کھڑے ہو جاندے سن، جیڑا بھی اج نبی بندہ آندا سی اودے کو پوچھدے سن کہ رسول اللہ دی زیارت کیتی ہے، جو کہندے نہ کیتی تے فرماندے تہاڈا کام کوئی نہیں تسی جاؤ، جیڑا کہندے نہیں کیتی انہاں کہا اسی کیتی جناب، انہاں کہا اسی نہیں، فرمایا اسی کیتی، انہاں کہا پھر کی ویکھیا، فرمایا حضور کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کے ابرو ایسے تھے، حضور کے دندان مبارک ایسے تھے، لب آئے مبارک ایسے تھے، آپ کے رخسار ایسے تھے، حضور مسکراتے ایسے تھے، حضور چلتے ایسے تھے، پھر آخر تے فرماندے سن میرے ماں باپ آپ تے قربان ہومن، نہ جو کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا۔ کیوں جی کیڑی معیشت اتنے درست کر رہے ہوئے، سویر اٹھ کے حضور دیاں شانہ دستے سن، اے آپ دی ڈیوٹی سی، اے چوراہاں کھڑے ہو کے ایتھے کہندے جی جلسہ نہیں ہو سکتا، کیوں جی میں کہا ابو ہریرہ تے چوراہاں حضرت عمر تے کدی نہیں کہا روز چوراہاں کھڑے ہو جاندے ہو، ایتھے مجمع لا لیندے ہو، تانوں پتہ نہیں ملک کا جو ٹریفک خراب ہو جاتی ہے، ہاں جی روزانہ حضرت ابو ہریرہ کم کی کرنے
लब्बैक या रसूल अल्लाह, यही काम। ये सानू किधर ले जाना चाहते हैं? 24 घंटे मुल्क ये हो जाएगा, मुल्क को कुछ भी नहीं होगा। और मुल्क के साडा अंग्रेज कह भी देवे असी दहशतगर्द हां, ते असी अंग्रेज दे कहण दा